اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جس طرح کہ آپ کے حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ گزشتہ اسباق کو بھی ریوائز کرتے ہوئے اگلے اسباق کی طرف جائیں گے، تو آج ہم آغاز میں سبق نمبر 7 یونٹ نمبر 1 کا ریوائز کریں گے، جس کا عنوان یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر چند مشہور الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور آپ نے ان الفاظ کو دیکھنا ہے کہ یہ الفاظ اردو زبان کے الفاظ ہیں، اور انہی الفاظ کو کیا کریں گے، ہم آگے لے کے چلیں گے۔ مثلا یہ الفاظ سب کے سب آپ کے سامنے تقریباً موجود ہوں گے: الفاسق، الاستغفار، الاختلاف۔ ان الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا تاکہ ہم ذرا جلدی سے اس کو دوہرا لیں۔ کوئی ایسا لفظ جس کے معنی آپ کو نہ آتے ہوں۔ خبیث کے معنی اردو زبان میں خبیث ہوتا ہے اور برے کو کہا جاتا ہے۔ حاجت معنی حاجت، خیانت اردو زبان کے لفظ ہے ولی۔ رضوان کے معنی رضامندی کے ہوتے ہیں، اکثر معنی زیادہ کے ہوتے ہیں، عیسیٰ پیغمبر کا نام ہے۔ باقی تمام الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم اردو زبان کے اندر عام طور پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت 1 سے لے کر 15 الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے کون کون سے الفاظ مؤنث شمار ہوں گے؟ الخیانہ، الوالدہ اور الحاجہ، یہ 3 الفاظ ایسے ہیں کہ جو کیا کہلائیں گے، مؤنث کہلائیں گے۔ اور کوئی سوال کرے کہ یہ کیوں مؤنث ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ گولتا کی وجہ سے کیا ہے، مؤنث ہے۔ کچھ الفاظ اور لے لیتے ہیں جی۔ الوعد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وعدہ کے کیا ہوتے ہیں؟ الوعد کے معنی کیا ہیں؟ وعدہ کے۔ الملہ معنی ملہ۔ العظیم کے معنی کیا ہوں گے؟ عظیم یعنی بڑا۔ الوالد کے معنی مسلم معنی۔ العشاء دہرائی معنی دہرائی۔ اسحاق کے معنی اسحاق علیہ السلام۔ آدم کے معنی السنہ، سنت کے معنی سنت بھی ہوتے ہیں اور طریقہ کو کہا جاتا ہے۔ الحسنہ معنی کیا ہوتا ہے؟ بھلائی، نیکی۔ التفصیل معنی تفصیل۔ الحکمت معنی حکمت۔ الشاعر اردو زبان کا لفظ ہے۔ عابد اردو زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، عبادت کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ مقدار جانتے ہیں آپ، کوانٹٹی۔ المدہ مدت، تجارت۔ العہد وعدہ۔ تکبیر کے معنی تکبیر ہم کہتے ہیں۔ العمر معنی عمر، اور البخل معنی کیا ہوگا؟ بخل۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے اور بتائیے کہ ان میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جنہیں ہم مؤنث شمار کر سکتے ہیں۔ تمام شرکاء ذرا بتائیں گے جی۔ الحسنہ اور الحکمہ، السنہ، المدہ، التجارہ۔ اور یہ الفاظ کیوں مؤنث ہیں؟ گولتا کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ عربی زبان میں جن اسماء کے آخر میں گولتا آ جائے وہ مؤنث شمار ہوں گے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اردو زبان میں وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں یا مذکر، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، یا اردو زبان میں ترجمہ کرتے وقت وہ مذکر استعمال ہوں گے۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، کسی بھی زبان کا ترجمہ جب دوسری زبان میں کیا جاتا ہے تو جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہو وہاں اس زبان کے مذکر مؤنث کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ عربی زبان میں مؤنث ہے تو اردو زبان کے اندر بھی کیا کیا جائے، مؤنث کا ترجمہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اردو میں مذکر استعمال ہو رہا ہے مذکر ترجمہ کیا جائے گا، اور مؤنث۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں مذکر ہیں، عربی میں بھی مذکر ہے۔ مثلا القلم عربی میں بھی مذکر ہے اور اردو میں بھی کیا ہے، مذکر ہے۔ اس طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں مؤنث ہیں لیکن عربی میں کیا ہیں، مذکر ہیں۔ جیسے الکتاب، اردو زبان میں کتاب کیا ہوتی ہے، نئی، مؤنث استعمال ہوتی ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان میں کیا ہے، یہ مذکر ہے۔ اس طرح الشجارہ درخت، یہ اردو زبان میں کیا ہے، مذکر، لیکن عربی زبان میں کیا ہے، مؤنث ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی اس کا تبدیل نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے الفاظ غلط ادا کر دیے، مذکر کی جگہ مؤنث بول دیا، مؤنث کی جگہ مذکر بول دیا، ضمیر الٹی لگا دی، یا ضمیر جو ہے نا اس میں اشارہ، تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ آپ اردو عربی زبان کو نہیں جان رہے، سمجھ نہیں رہے باقی، اور اس سے معنی میں کوئی فرق بہت زیادہ نہیں پڑتا۔ اب ان الفاظ کو یہ ذرا آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ہوا ہے، ذرا غور کیجئے کہ کالج، یونیورسٹی اور اس کے جو مضامین ہوتے ہیں اس میں کتنی محنت ہوتی ہے، وقت کتنا لگاتے ہیں، سرمایہ کتنا لگاتے ہیں، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ بنتا ہے تو آپ کا کیا بنتا ہے، کیریئر بن جاتا ہے۔ وہ 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، 50 سال کا ہو،
اس کا تعین آپ نہیں کر سکتے کہ آپ نے جتنی محنت سے پڑھا، جتنی محنت، جتنا پیسہ لگایا، وہ سب کا سب جو ہے نا واقعی آپ کو کیا ملے گا، اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ بعض اوقات جو ہے نا بہت سارے لوگ بہت اچھا پڑھ کے بھی جو ہے نا کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور بعض اوقات کچھ حضرات، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک اور تجارت بھی ہے، اور وہ تجارت ہے دین کی، قرآن کی، اور وہ کہ ہم اس میں اپنا وقت لگائیں، سرمایہ لگائیں، جو کام بھی کریں اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یقینی طور پہ ہمیں کیا ہونا ہے، ملنا ہے۔ کوئی شک ہے اس کے اندر؟ کوئی شک نہیں۔ البتہ صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ جو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے یہ ذرا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آخرت کا فائدہ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں ادھار کا سودا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور وہ ہوگا نہ ہونا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شک نہیں ہے، ہمیں اپنے پہ شک ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیسے ملے گا۔ اور یہاں پر ہم دنیاوی امتحان کے لیے بھرپور تیاری کرتے ہیں، اخروی امتحان کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ نتیجتاً دنیاوی امتحان میں کامیابی کا جو تیاری کرتا ہے اسے کوئی شک ہوتا ہے، وہ کبھی پریشان ہوتا ہے، وہ صبح جاتا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ پیپر حل کر کے آ جاتا ہے، اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پتہ ہے میں نے سارا سال کیا کیا ہے، محنت کی ہے، پڑھا ہے، امتحان کی تیاری کی ہے، میں امتحان میں ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو امتحان سارا سال یا سوتا رہے یا کھوتا رہے یا دائیں بائیں گھومتا رہے، اس کے بعد امتحان حال میں جائے گا تو اس کے پسینے ضرور چھوٹیں گے۔ بالکل یہی حال ہمارا ہوگا کہ آخرت سے متعلق ہمیں اگر امتحان، پیپر یاد ہے، سب کچھ درست ہے، تو ڈرنے کی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسے دنیاوی امتحان کی تیاری نہ ہو، تو یہاں دنیاوی امتحان میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوں گے، فیل۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ایک سال مزید لگ جائے گا۔ لیکن وہاں رب کا امتحان میں فیل ہو گئے تو وہاں جو ہے نا ہمیشہ کی سزا ہے، جہنم ہے، کڑی سزائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ایک دی گئی ہے کہ قرآن حکیم پہ مشتمل یہ کتاب ہے، قرآن حکیم ہی کی آیات ہیں، اس لیے باوضو ہونا۔ ویسے بھی ایک مسلمان کے لیے ہر وقت باوضو ہونے کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ وہاں سنی تھی، واپس آ کر پوچھا تھا، بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی جو ہے نا آہٹ مجھ سے پہلے جنت کے اندر کیا ہوئی تھی، محسوس ہو رہی تھی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی بہت زیادہ بڑا عمل تو نہیں کرتا، کوئی بہت جو ہے نا نہ نوافل ہیں، نہ کوئی ایسی کوئی بہت ساری چیزیں ہیں، یا رسول اللہ اتنا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کیا رہتا ہوں، باوضو رہتا ہوں۔ اور باوضو رہنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا کہ جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، باوضو ہونا ویسے بھی ثواب ہے۔ باوضو ہونے، آپ باوضو رہیں گے، مسواک کریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یقیناً اس کے اندر ہر لمحہ آپ کا کیا ہوگا، اللہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ آپ کا کیا ہوگا، کوشش کریں کہ جب بھی بے وضو ہو فوری طور پہ کیا کر لیا جائے، وضو کر لیا جائے۔ اس میں نہ کوئی بہت زیادہ مشقت ہے، البتہ جن علاقوں میں آپ لوگ نہیں گئے، شمالی علاقے جات جو ہیں، وہاں ان دنوں میں وضو کرنا بھی جو ہے نا بڑا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ اچھے جائے کہ جنوری اور فروری میں وہاں بھی لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں بھی لوگ مسجدوں میں آباد رکھتے ہیں، وہاں پر بھی آپ سے زیادہ جو ہے نا کراچی کے سے زیادہ لوگ مسجدوں میں آباد ہوتے ہیں، اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، یقین مانے بعض اوقات جو ہے نا اس کے اوپر کوہر جمی ہوتی ہے، وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آخرت میں جواب دہی ہوگی، اور جو جتنی مشقت اٹھائے گا یقیناً اللہ کے ہاں بدلہ پائے گا۔ یہ الفاظ ہیں جن کو آپ نے اردو زبان میں مطلب بتانا۔ استغفار کا مطلب سب جانتے ہیں جی؟ سب جانتے ہیں یا کوئی نہیں جانتا جی؟ اردو زبان ہے جی۔ اگلا لفظ ہے اختلاف۔ آپ کے ہاں ہر شخص دوسرے سے کیا رکھتا ہے؟ اختلاف رکھتا ہے۔ فقیر کے معنی فقیر، غنی کے معنی سخی، بے پرواہ۔ الخیانہ کے معنی خیانت۔ اگر نہیں یاد ہو تو پاکستان کے لیڈر سب دیکھ لیں، سب کو پتہ چل جائے گا خیانت کسے کہتے ہیں، سب جان جائیں گے خیانت کیا ہوتی ہے۔ والدہ بڑا ہی محترم اور مہربان لفظ۔ الملہ، ملت معنی کیا ہوتا ہے؟ ملت اسلام، ملت اسلام، ملت کفر۔ حسنہ معنی ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسی سے ہے۔ اور تفصیل معنی تفصیل ہی ہے، اور الحکمہ معنی دانائی۔ قرآن کریم میں لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر آپ دانائی کے معنوں میں لیں جی۔
یہ جو الاستغفار ہے جی یہ ویسے تو ہم اسم ہی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ استغفار کرنا فعل نہیں ہوتا ویسے ہی فعل ہوتا ہے. یہاں پر یہ اسم ہے اور جہاں پر یہ قرآن کریم میں فعل بھی استعمال ہوا ہے اس کا مادہ غین فارا ہے اور یہ جب فعل کے طور پر استعمال ہوگا تو وہاں پہ استغفر یستغفر. جب کوئی بندہ کام کرے گا تو اس وقت یہ فعل ہوگا. ویسے ہی کیا ہوگا اس کام کا نام کیا ہے یعنی آپ میں علم حاصل کریں گے تو یہ آپ کا فعل ہے لیکن اس علم کے نتیجے میں آپ کا نام کیا پڑ جائے گا عالم پڑ جائے گا. یہ اس طرح ہے کہ استغفار کی اس کیفیت کا نام کیا ہے استغفار ہے. باقی اس فعل کو جب آپ کریں گے تو آپ اس کے کیا کہلائیں گے وہ فعل ہوگا اور آپ اس کے فاعل کہلائیں گے. یہ الفاظ ہیں اردو زبان میں. آپ نے اس کو عربی میں ڈالنا ہے. والدہ کو عربی زبان میں کیا کہیں گے جی الوالدہ الشاعر الخیانہ الملہ الاستغفار الظن کیا کہا جائے گا الظن کہا جائے گا اور کیا کہا جائے گا الحکمہ. اس میں بہت سارے الفاظ جو کہ گول تا کے ساتھ آئے ہیں. خیانت ملت جو ہے نا حکمت یہ اردو زبان میں لمبی تا کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں گول تا کے ساتھ لکھے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں. یہ چونکہ ہم دہرا رہے ہیں لہٰذا بہت زیادہ وقت یہاں نہیں لیں گے اور ہم قرآن کریم کی آیات میں جا کر دیکھیں گے کہ کون کون سے الفاظ جو ہے نا ہمیں قرآن حکیم میں مل رہے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ میں آج ہم نے کون سا لفظ پڑھا ہے جی حسنہ. اگلی آیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس میں کیا پڑھا ہم نے جی کتاب بھی پڑھ لیا اور کیا پڑھ لیا حکمہ بھی پڑھ لیا. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً خیانت پڑھ لیا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ عظیم کا لفظ پڑھا. اس کے معنی کیا ہیں بڑا جی. لا يستوي الخبيث والطيب خبیث پڑھا ہم نے برا کہتے ہیں خبیث کو کہتے ہیں خبیث اور برا اچھا اور برا پاکیزہ اور گندا دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. اگلی آیت ہے جی الا حاجتا فی نفس یعقوب اس میں ہم نے کیا پڑھا حاجت کا لفظ کیا کیا پڑھا. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ استغفار پڑھا. جزاک اللہ جی. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ ملت کا لفظ پڑھا. واختلاف اللیل والنہار اختلاف پڑھا جی. ومن كان فقیرا فلیأکل بالمعروف فقیر پڑھ لیا ہم نے. لا تضار والدة بولدها والدہ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ الوعد کا لفظ ہم نے پڑھا. تو یہ الفاظ ہم نے آج کیا کیے ہیں عربی زبان میں اردو زبان میں پڑھے ہیں اور قرآن کریم میں یہ لفظ ان آیات کے اندر استعمال ہوئے ہیں. یونٹ نمبر 8 کے کچھ الفاظ دہرا لیتے ہیں. پہلے میرے ساتھ دہرائیں گے جی البشر پہلے الغضب البشر الغرور الواحد القرض المثال البصیرہ الصبر التفسیر الفجر المحراب الغار جہنم الافق القوہ. ان میں سے جو الفاظ نسبتاً نئے ہیں ان کے سامنے ان کا نام کیا کر دیا گیا ہے درج کر دیا گیا ہے. بشر معنی کیا ہوتا ہے بشر انسان. غرور معنی عربی زبان کے اندر کیا ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے لہٰذا آپ اس کو یہ دیکھ لیجئے. باقی قرض صبر بصیرت جانتے ہیں نا جی بصیرت دل کی آنکھیں جسے کہتے ہیں. بصارت جو عام نظر ہے. بصیرت کہتے ہیں کہ دل سے جو ہے نا بات کو سمجھ آئے. جیسے شاعر کہتے ہیں نا بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. ٹھیک ہے لیکن وہ شاعر اندھا تھا اس لیے اس نے یہ بات کہی تھی کہ وہ خود اندھا تھا. اس نے کہا بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. لیکن امت مسلمہ بحیثیت مجموعی بصیرت دونوں سے کیا ہو گئی ہے محروم ہے. اس وقت نہ بصارت ہے اور نہ بصیرت ہے. کچھ بھی نہیں ہے. نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک کانہم خشب مسندہ کھجور کے تنے بنے ہوئے ہیں جو جس طرف لڑکا دے اس طرف کیا ہو جاتے ہیں لڑک جاتے ہیں. بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو دل کی بینائی کو. صبر تو آپ سب جانتے ہیں. آج کل مہنگائی کی وجہ سے سب لوگ صبر کا دامن کیا ہوئے ہیں تھامے ہوئے ہیں. جتنا صبر ہم پاکستانی کرتے ہیں دنیا میں کوئی اور قوم
نہیں کرتی. تفسیر قرآن کریم کی وضاحت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر کہا جاتا ہے. فجر کون سی نماز ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز کب ہوتی ہے؟ جس وقت سب سے کم نمازی کون سی نمازیں پائے جاتے ہیں؟ فجر کی نماز ہے. محراب بھی آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جو ہے نا مسجد کے اندر ایک مخصوص عبادت کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ محراب کہا جاتا ہے. غار جہنم. یہاں پر ایک لفظ جہنم کو کیا کیا گیا ہے؟ ذرا دوسرے کلر سے دیا گیا ہے ابھی کتاب میں. اس پہ انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. کچھ الفاظ اور لے لیتے ہیں. التواب یہ الثواب ہے. یہ الثواب، الطریقہ، الحرج، الکاذب، المخلص، الجہالہ، البیان، الفسق، النار، الکرسی، القول، السلام، القیام، النصف، الکامل، الشمس، المظلوم، الوقت، التصدیق، الشدید اور الالہ. یہ تمام کے تمام الفاظ بھی اردو زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں. ثواب مانے ثواب، اور طریقہ کو کہتے ہیں جہالت بھی کہتے ہیں، نادانی بھی کہتے ہیں. حرج کہ اس کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فسق کہتے ہیں گناہ بدکاری کو. قیام کھڑے ہونے کو کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جس کا الہ کہتے ہیں. بہت سارے معبودان باطلہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ الہ کہا جاتا ہے. سلام کے معنی سلامتی ہے. یہاں پر بھی ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو کیا گیا ہے؟ النار. یہاں شمس کا آپ کی کتاب ہے رنگ تبدیل ہے یا نہیں ہے؟ ریڈ کلر میں ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر کیا ہے کتاب کا جی؟ 28. صفحہ نمبر 28 پر آپ دیکھیں کہ کچھ الفاظ اس میں ریڈ کلر سے ہیں اور باقی الفاظ کیا ہیں؟ اپنے عمومی کلر سے ہیں. یہ جو ریڈ کلر سے استعمال ہوئے ہیں جتنے الفاظ ہیں، یہ اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں عربی زبان کے بولنے والے مؤنث پڑھتے ہیں، مؤنث بولتے ہیں، مؤنث لکھتے ہیں. زبان ان کی ہے، لہٰذا ہم انہیں فالو کرتے ہوئے ہم بھی ان الفاظ کو مؤنث سمجھیں گے، مؤنث پڑھیں گے. وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ جیسے جہنم، ارض، سما، نار اور شمس. اور میں نے جب کتاب کا آغاز کیا تھا تو اس وقت میں نے آپ حضرات کو ایک کہانی لکھوائی بھی تھی اور اس کی کچھ حضرات نے تصویریں بھی لی تھی. جن حضرات کے پاس نہ ہو تو وہ ان کو فارورڈ کر دیں. ایک 16 اسماء میں نے بتایا تھا کہ یہ 16 اسماء عربی زبان کے اندر عموماً کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث. ویسے تو عربی زبان میں مؤنث کی علامت ہے. قرآن کریم کے 70% اسماء جو مؤنث ہیں ان کی پہچان کا طریقہ میں نے بتا دیا، جن کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ گول تھا. لیکن یہ کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے اندر کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے لیکن پھر بھی کیا سمجھے جائیں گے؟ مؤنث. ان کی زبان ہے. ہماری ساری زبان میں مذکر مؤنث کا پتہ نہیں چلتا. اگر ان کی زبان میں کچھ الفاظ مذکر مؤنث کا پتہ نہ چلے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ان کے ہاں قواعد ہیں، ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پر قواعد نہیں ہوتے. آگے چلیں. ان الفاظ کو آپ نے اب ترجمہ کرنا ہے. غرور کے معنی آپ کیا کریں گے جی؟ دھوکہ. دیکھیں اردو زبان میں غرور کچھ اور چیز ہے، عربی زبان میں کیا ہے؟ غرور کچھ اور چیز ہے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ آگے. المثال معنی آپ سب جانتے ہیں. صبر کے معنی کیا ہوں گے؟ صبر. تفسیر معنی کیا ہوں گے؟ وضاحت کا آ جاتا ہے. سلام کے معنی سلامتی کے. قوہ کے معنی طاقت کے. مخلص معنی اخلاص کے. اور افق معنی، افق جانتے ہیں؟ آسمان کے کناروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ افق کہا جاتا ہے جی. البصیرہ دل کی بینائی کو یا دل کی آنکھوں کو. البشر انسان کو کہا جاتا ہے. اور القرض جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا نہیں فرمایا؟ قرض ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور کہ جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا. شہید جانتے ہیں نا جی؟ کون سا شہید؟ جو میدان جنگ میں اپنی جان قربان کرے. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہوگی کہ بندہ کیا کرے؟ اپنی جان کیا کر دے؟ قربان کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے تمام گناہ تو بخش دیے جائیں گے لیکن قرض پھر بھی معاف نہیں ہوگا. اور اس سے بڑھ کر وعید اور کیا ہوگی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آتا، آپ پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرض ہے؟ اگر جواب دیتے ہاں
پھر پوچھتے کہ ادائیگی کا کیا انتظام ہے، کوئی وارث ہے ادا کرنے والا؟ اگر وارث کہتے ہاں جی انتظام ہے تو الحمدللہ نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر کوئی نہ ہوتا تو آپ صحابہ کرام میں سے جنازہ چھوڑ دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کا جنازہ چھوڑا، اس ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، آپ نے نماز جنازہ پڑھایا اور اگلے دن ہی صحابی سے پوچھ لیا کہ آپ نے فلاں کا قرض ادا کیا یا نہیں کیا۔ اور ایک واقعے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم جنازہ پڑھو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ عزیزان محترم، ہمارے ہاں تو یہ تصور بھی نہیں ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ اخبار میں بھی آتا ہے اور میسج بھی آتا ہے، اور آپ جو ہے نا قل شریف ہوگا، تیسرے دن کیا ہوگا، چھولے والے چاول کیا کیے جائیں گے، آپ کو کھلائے جائیں گے، آپ آ جائیے گا۔ کوئی یہ اعلان نہیں کرتا کہ بھائی اس بندہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، زندگی میں لین دین ہوتا ہے، کسی کا قرض ہے تو مجھ سے رجوع کر لے۔ وہ بچے، وہ اولاد جو بعد میں ماں باپ کے مال پر عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ ان کا باپ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، مقروض پڑا ہوتا ہے اور قرض معاف نہیں ہے۔ تو کیسے جو ہے نا وہ باہر جو ہے نا باقی سارے گل چھڑے اڑا رہے ہوتے ہیں، باقی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور باپ کا قرض ادا نہیں کرتے۔ تو اسی لیے عزیزان محترم، اپنی زندگیوں میں اس بات کا اہتمام کیجئے کہ کم از کم آپ کے ذمے کسی کا قرض نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو اس کی ادائیگی کا بھی کوئی انتظام کر کے جائیے، یا اپنے پاس لکھا ہوا ہو کہ یہ قرض کیا کرنا ہے میرے ذمے موجود ہے اور اس کو کیا کرنا ہے، فلاں فلاں طریقے سے کیا کیا جائے، ادا کیا جائے۔ وصیت کر کے جائیے کہ بھئی فلاں فلاں کا قرض ہے، میں مر جاؤں تو مکان بیچنا پڑے مکان بیچو لیکن میرا قرض ادا کرو۔ یہ نہیں کہ مکان کے اوپر کیا کیا جائے، بعد میں اولاد لڑتی رہے، آپ بینک بیلنس بنا کے چھوڑ جاتے ہیں لیکن اپنے قرض کا انتظام کر کے نہیں جاتے، آپ کا قرض آپ کے ذمہ رہ جاتا ہے، آپ قبر کے اندر مقروض پڑے ہیں، پیچھے بیٹے اگر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ میں خود اپنے اعزاء و اقارب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں بار بار انہیں کہتا ہوں، لیکن کہ کھا پی رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، تم اپنے والد کے پاس، تمہارے پاس گاڑی بھی آ گئی، تمہارے پاس یہ بھی آ گیا، تمہارے پاس وہ بھی آ گیا، لیکن تمہارے والد صاحب کے ذمہ قرض ہے فلاں اور فلاں کا، وہ کون ادا کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اور وہاں پر جو ہے نا پھر عجیب سے سوال ہوتا ہے، جی کیا دلیل ہے جی اس کا قرض ہے، جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ بھائی پتہ نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ذمہ جو ہے نا، وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا آپ کے والد صاحب کے ذمہ کیا ہے، قرض ہے، تو آپ ادا کر دیں۔ اگر اس نے آپ سے غلط لے لیا تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا، خود جواب دے ہوگا، لیکن آپ تو اپنے والد کا ذمہ چھوڑائیں۔ تو ہم اپنے والدین سے بڑی محبت کا اظہار تو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ والدین میں اور آپ جو ہے نا اپنے اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا اہتمام تو ہمیں کر کے جانا چاہیے نا کہ کل ہم اگر نہ ہوں تو ہمارے بعد ہمارا قرض یا اولاد ادا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ بہت سارے بچے اللہ تعالیٰ انہیں مزید نیک کرے، وہ والدین کا اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ والدین کا قرض ادا کیا جائے یا اپنے ذمہ لے لیا جائے کہ ہم ادا کریں گے۔ لیکن اپنے اعزاء و اقارب میں سے کسی کی اگر آپ کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو محبت کا پتہ، محبت کا علم اس وقت ہوگا جب آپ اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیں کہ بھائی میرا بھائی، میرا چاچا، میرا ماموں، میرا خالو دنیا سے چلا گیا ہے، اور میری اس سے محبت کا تقاضا ہے کہ میں اعلان کر دوں بھائی قرض ہے میں اسے لے لینا بھائی، میں دے دوں گا، لیکن کم از کم میرا یہ عزیز جو ہے نا قبر کے اندر تو کیا ہو، سکون سے ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، کہیں کہیں ہو جاتا ہے، ورنہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کچھ اور اعلانات تو کر رہے ہوتے ہیں، یہ اعلان نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ چھوڑا ہے، جنازہ قرآن کریم کی پوری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ ہم بہت سارے بکھیڑے تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس کے ہمارے پاس اتنی بڑے بڑے جو ہے نا فائلیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی تو ہمارے پاس ہمارے لین دین کا معاملہ، بھئی کسی سے لینا ہے وہ بھی لکھ لو، کسی کو دینا ہے وہ بھی لکھ لو۔ موت کا کیا پتہ، ہمارے محمود اعظم فاروقی رحمہ اللہ جو ہے وہ جب رات کو آفس سے اٹھتے تھے، وہ اپنی میز پر کوئی چیز، کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑتے تھے کہ کل کے لیے ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑ کے جاتے تھے جو ان کے ذمہ واجب ہو، کہ مثلا ان نے پیسے دینے ہیں تو پیسے دے کے جاتے ہیں، ان نے لینے ہیں تو لے کے جاتے ہیں، یعنی اگلے دن اگر وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا آج آخری دن میں کل یہاں نہ ہوں، تو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میرے نہ ہونے کے نتیجے میں وہ کام رک جائے، وہ کام اپنی جگہ چلتا رہے، میں اپنا کام مکمل کر کے جاتا ہوں کہ میرا یہ آخری دن ہے،
میں یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کل میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو ہمیں یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ ہم ہر زندگی کا ہر لمحہ آخری سمجھ کے گزار رہے ہیں. موت کا کوئی علم نہیں اور پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے تمام منازل کی صحیح طور پر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الفاظ کو اردو سے عربی میں ڈالیے جی. قوت جی سورہ بقرہ کا آخری جو ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے یہ. فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ. پوری آیت ہے جس میں جو ہے نا لین دین کے بارے میں. قرض لو تو اس کو کیا کرو، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، تاکہ جو ہے نا کل دیتے وقت آسانی ہو، مشکل نہ ہو. جی آگے چلیں گے جی. قوہ کے معنی قوہ ہو گیا. اگلا لفظ ہے جی ہمارے پاس غار. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کو عربی زبان میں کیسے پڑھیں گے؟ الغار. قرض کو کیا پڑھیں گے جی؟ القرض. بصیرت کو البصیرہ، النس، المثال اور التفسیر. قرآن کریم کی کچھ آیات لے لیتے ہیں جی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنے سبق کی طرف جائیں گے. فخرج على قومه من المحراب. محراب کا لفظ ہم نے پڑھا جی. آگے آئے تھے خراجہ قوم بھی پڑھا. من البشر احدا، بشر. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. غضب. ذلكم فسق، فسق پڑھائی. ما لا يرضى من القول. سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا اس میں کیا پڑھا ہم نے جی؟ قول. استقاموا على الطریقہ جی. ان القوة للہ جميعا جی. فجزاؤه جہنم جی. 3 مرات من قبل صلاة الفجر جی. اذ ہما فی الغار جئناک بالحق واحسن تفسیرا. تفسیر یہ آیات ہیں. اور آخری آیت ہے لکی لا یکون علیک حرج. حرج. یہاں تک آج اپنا سبق نہیں دہراتے ہیں جی. انشاءاللہ اگلے سبق کی طرف جائیں گے. آج ہم یونٹ نمبر 2 شروع کریں گے جی. جی یونٹ نمبر 2. ہمارے یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 1 بہت آسان سبق ہے جی. ہمارے سبق کا عنوان ہے الکتاب سے ان الکتاب. ان اسماء پر غور کیجئے. الانسان، الشرک، الموت. ترجمہ آپ سب کو اس کا آتا ہوگا. ان تمام الفاظ کے آغاز میں ایک لفظ لگایا گیا ہے ان. تو ان الانسان، ان الشرک، ان الموت. لفظ میں کیا تبدیلی ہوئی ہے کہ اب پیش کے بجائے کیا آ رہا ہے؟ آخر میں زبر آ رہا ہے. اور معنی میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے کہ اب ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے؟ بے شک انسان، بے شک شرک، بے شک موت. یہاں سے ہمارے پاس ایک نتیجہ نکلا کہ عربی زبان میں جس اسم کے شروع میں ان آ جائے اس کے اندر بے شک، یقیناً، بلا شبہ، تحقیق، تاکید ہے. اور بعض پرانے مفسرین نے البتہ کا ترجمہ بھی کیا ہے. اس کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور سب ترجمے مفسرین کرام کے، مترجمین کرام کے جتنے بھی ترجمے ہیں، سب کا نتیجہ یہی ہے کہ اس جملے کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ کوئی کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا اسٹریس آ جاتا ہے. دیکھیں ایک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زید پڑھ رہا ہے. ایک جملہ یہ میں آپ کو کیا کر رہا ہوں؟ خبر دے رہا ہوں زید پڑھ رہا ہے. اور آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے انکار کیا کہ زید پڑھتا نہیں ہے، زید نہیں پڑھ رہا. اور اب میں جب کہوں گا کہ زید پڑھ رہا ہے تو عربی زبان میں کیا کہوں گا؟ ان لگائے گا. کہ ان زید قارئن، کہ بے شک زید کیا ہو رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان جب آتا ہے تو کسی بات کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ تاکید کا. یقیناً، بے شک، بلا شبہ، تحقیق. البتہ مختلف لوگوں نے مختلف ترجمے کیے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اس جملے کے اندر کیا ہو جائے؟ اسٹریس آ جائے. قرآن کریم میں ان اور اس سے مل کر اس سے مل کے ایک چھوٹا قطعہ بناتے ہیں. بے شمار قطعات ہیں. آپ کو ان کا ترجمہ خود آنا چاہیے. میرے ساتھ ترجمہ کرتے چلے جائیں. یعنی ان اللہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟
ان الدین دین انصاف، ان الشرک، ان الصلاۃ، ان الہدی، ان الموت، ان الشیطان، ان الانسان، ان القوم. لفظی تبدیلی بھی نظر آ رہی ہوگی، تمام اسماء کے آخر میں زبر آ رہا ہے. ان الباطل، ان الارض، ان العاقبۃ، ان العزت، ان الساعۃ، ان الخزي، ان الامر، بے شک یہ حکم، ان العہد، بے شک اس عہد یا یہ عہد، ان ھذا، بے شک یہ، ان الفضل، ان جہنم، ان ثمود، ان السمع، جی، ان الظن، بے شک گمان. اب دیکھیں تمام الفاظ کا معنی آپ کو آتا ہے، ان آ جائے تو اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ یقیناً یا بلا شبہ کا ترجمہ آ جائے گا. اب قرآن کریم کی آیات میں آپ نے ان الفاظ کو آپ پڑھ چکے ہیں، یہ اسماء سب ہم دہرا چکے ہیں. اب ان کو ان کے ساتھ دہرانا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے. ترجمہ کیجئے، ان ابراہیم و اسماعیل. ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور کریں گے. اور ان کا ترجمہ، ان الصفا والمروۃ، مروہ، ان السمع والبصر، بے شک کان کو ابھی ہم نے پڑھا اور یہاں بصر آیا تو اس کا ترجمہ لکھا بے شک کان اور آنکھ. ویسے سمع کہتے ہیں سماعت کو، بصارت کہتے ہیں دیکھنے کو، لیکن قرآن کریم نے یہاں پر سمع اور بصر کا لفظ لے کر اس سے کیا کیا ہے؟ اس فعل مراد لیا ہے، دیکھنا اور سننا. ان یأجوج و مأجوج، ان فرعون و ہامان. یہاں سب دو دو اسماء اکٹھے ہو رہے تھے، یہاں کئی اسماء کیا ہو رہے ہیں؟ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب دیکھیں غور کیجئے، ان آیا اس نے ابراہیم کو بھی تبدیل کیا تو اسماعیل کو بھی تبدیل کیا. اب یہاں پر دیکھیں یہ ان ایک جگہ آیا ہے، لیکن واو کے بعد سب کے ساتھ یہ کیا ہوگا؟ اس کا استعمال ہوگا. یعنی ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ان سب کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کا لفظ، یقیناً کا لفظ کیا ہوگا؟ اب ترجمہ کیجئے، بے شک اور یعقوب. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ اب یہ سب کے ساتھ، یہ قرآن کریم کا خصوصی اسلوب ہے کہ واو کے ساتھ، واو سے پہلے والا اور واو کے بعد آنے والا، دونوں الفاظ سے پہلے جو بھی کوئی ایسی چیز ہوئی جس نے اس میں کوئی عمل کرنا ہو تو وہ عمل سب کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اب ان کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اور میں نے کہا تھا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلیش سے پہلے والے لفظ کا ترجمہ الگ کیجئے، بعد والے کا ترجمہ کیا کیجئے؟ الگ کیجئے. ابھی ہم نے پڑھا ان ھذا، ترجمہ کیا ہے؟ اور عدوٌ کے معنی آپ نے پڑھا دشمن، یہ پڑھا تھا نا جی. اور ایک چیز میں دوبارہ بار بار دوہرا رہا ہوں کہ تنوین والا لفظ جب جملے کے اختتام پر ہو تو اس میں خود بخود کیا ہو جاتا ہے کا معنی. اب ترجمہ کیجئے، ان ھذا عدوٌ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی جی؟ اب اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، ان ھذہ تذکرہ، نصیحت ہے نا جی؟ ہاں جی. ان اللہ قادر، ان اللہ مخرج. مخارج پڑھ رہے ہیں نا قاری صاحب؟ روزانہ کہتے ہیں مخرج مخرج مخرج، کہتے ہیں اس لفظ کو ظاہر کرنے کی جگہ. مخرج معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا. ان اللہ، اب جہاں دو اسماء اکٹھے ہو رہے ہیں، ان اللہ سمیع بصیر، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دکھانے والا ہے، دیکھنے والا ہے. جو گزشتہ ہفتے آپ نے سوال کیا تھا نا جی، یہ وہ علیم کے وزن پر ہے. اب اس کے اندر کیا ہے؟ ہمیشہ تسلسل، کہ میری اور آپ کی سماعت متاثر ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ سماعت یہاں پر ہے لیکن دیوار کے اس پار کیا ہو رہا ہے؟ سماعت میں نہیں، بصارت میں نہیں. رب ذوالجلال کی سماعت اور بصارت ایسی ہے، دیوار کے پیچھے، دیوار کے آگے، میری زبان اور میرے دل میں آنے والے خیالات کو بھی کیا کر رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے جی. آگے چلے جی. ان اللہ واسع علیم، وسعت والا اور جاننے والا ہے. ان
ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ غفور شکور، ان الساعۃ آتیۃ۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، میں بار بار ذکر کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے اور اپنی بھی یاد دہانی کے لیے، یہ جو ہے نا یہ ان اللہ سمیع بصیر، یہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ آیات کا اختتام اللہ کی ان صفات پر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ لیکن عام طور پہ چونکہ ہم قرآن کریم کے اس عربی زبان سے، اس کے اعجاز سے، اس سے واقف نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کی جس آیت کا اللہ کی جس صفت پر اختتام ہو رہا ہوتا ہے، اس آیت میں اس صفت سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے تبھی اس صفت پہ اختتام ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا بات کوئی چل رہی ہے اور آخر میں کہا ان اللہ سمیع بصیر، وہاں بات یہی ہو رہی ہوگی، سمجھایا یہی جا رہا ہوگا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے نا سنتا نہیں ہے، یا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ دیکھتا نہیں ہے، سمیع بصیر ہے، سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح ان اللہ قادر آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہوگی جس میں انسان کو بتایا جائے، اس بات آ جائے گا یہ مت سمجھو کہ میرے قدرت میں نہیں ہے، ان اللہ قادر، میں قادر ہوں لیکن قدرت کے باوجود تو میں کیا کر رہا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں کہ اب سمجھ جائے گا، اب سمجھ جائے گا، اب سمجھ جائے گا، یہ میری رحمت ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ جو ہے نا ہم فن خان ہیں، ہم جو مرضی کریں گے، ایسا نہیں ہے، میں قادر ہوں۔ جب آؤں گا پکڑنے پر آؤں گا تو پھر ایسا پکڑوں گا کہ پھر چیختے چلاتے رہو گے لیکن جان نہیں چھوٹے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جب بھی قرآن کریم پڑھیں اور آیت کا اختتام اللہ کی صفات پر ہو تو ذرا غور کیجئے کہ اس آیت میں ایسی کون سی بات بیان کی جا رہی کہ اللہ نے یہ صفت جو ہے نا کیا کر دی، ان اللہ غفور شکور۔ جب آئے گا تو وہاں پر یقیناً یہ بات ہوگی کہ کسی سے کوئی خطاؤں کی بات ہوگی، گناہ کی بات ہوگی، اور کسی کی جو ہے نا نیکی کی بات ہوگی، تو آگے اللہ فرمائیں گے دیکھو میرے بندو، اگر تم خطائیں کر رہے ہو، غلطیاں، تو میں غفور ہوں، کیا کر دوں گا، بہت بخشنے والا، معاف کر دوں گا۔ اور اگر تم نیک کام کر رہے ہو تو میں کیا ہوں، قدرداں بھی ہوں، تمہاری غلطیوں پہ تو میں معاف کر دوں گا اور تمہارے نیکیوں پر تو میں تمہارے اس کی کیا کروں گا، قدر کروں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نیکیاں کرتے جاؤ تو کچھ نہیں ملے گا اور جو ہے نا برائیاں کرتے جاؤ تو پکڑوں گا، ایسا نہیں۔ میں گناہ اتنا رحیم ہوں کہ گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور نیکیوں کی کیا کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں۔ تم میری طرف چل کر تو آؤ، آگے تو آؤ، پلٹ کر دیکھو، مجھ سے اپنا رابطہ تو جوڑو، مجھ سے اپنا تعلق تو قائم کرو۔ اور میں تو یہ بات اکثر کہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے، بہت کچھ سکھانے کے لیے، بہت کچھ دنیا کمانے کے لیے بہت کچھ وقت لگایا ہوگا، اور یہ وقت بھی آپ لگا رہے ہیں۔ اتوار کا دن ہے، صرف 2 گھنٹے ہم آپ سے لے رہے ہیں، اور میں نے شاید ایک کلاس میں آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا تو آپ یقیناً جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ یہ بات کہیں گے کہ میری زندگی کے قیمتی ترین اوقات وہی تھے جو میں نے قرآن کریم کو سمجھنے پہ لگائے۔ قرآن کریم کو، یہ عبدالغفار بلو صاحب جو مشہور جو ہے نا ڈاکٹرز بھی ہیں اور جو ہے نا کسی ادارے کے وہ بھی ہیں، ہینڈز کے نام سے ایک جو ہے نا NGO بھی چلا رہے ہیں، یہ ابتدائی طور پر جب ہماری کلاسز کا آغاز ہوا تھا تو آغاز میں بڑے سینئر ڈاکٹرز موجود تھے، ان میں سے یہ بھی تھے۔ آج بھی آپ ان سے کبھی پوچھیں تو ان سے پوچھیں کہ زندگی کا کبھی اکیلے میں کہ زندگی میں سب سے قیمتی لمحات کون سے ہیں، اور وہ اکثر ہمارے پروگرامات میں جب آتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ میری زندگی کے قیمتی لمحات وہ تھے جب میں نے 2 سال 1 سال جو ہے نا پیما کے اس پروگرام میں بیٹھ کر قرآن کریم کو کیا کر لیا تھا، سیکھ لیا تھا۔ مجھے وہ سب سے زیادہ قیمتی لمحات، باقی دنیا کہیں نہیں جانے لگی، دنیا جو ہے وہ آ کر رہے گی، وہ کہیں جانے نہیں لگی، بس آخرت بہتر ہو جائے، دنیا تو کہیں گئی نہیں۔ دنیا تو جو ہے یہ تو آپ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں، یہ دنیا کہیں نہیں جائے گی، البتہ اس کے نتیجے میں آپ کی آخرت بھی کیا ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں جی، کچھ اور یہ بات ہم کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں تھوڑا سا اضافہ کہ بعض اوقات ان کے ساتھ فا آ جاتا ہے۔
اب کیا ہوگا؟ صرف کیا ہوگا؟ تو کا اضافہ ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. فا آ گیا تو اس فا کے دو ہی ترجمے کیے جاتے ہیں، پس تو. دو ترجمے کون کون سے جی؟ پس یا تو، بس اور نہیں. اب ترجمہ کیجیے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ. پس یا تو یقیناً اللہ کیا ہے؟ جاننے والا. فَإِنَّ اللَّهَ غنی. ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا اور آخر میں نتیجے بتاتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غنی، بے پرواہ. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اللہ کیا ہے؟ سننے والا، جاننے والا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو کیا ہے؟ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے. جی ہاں بے شک یقیناً ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. تو یقیناً اللہ کیا ہے؟ شاکر، قدردان اور علیم، سب کچھ جانے. فَإِنَّ اللَّهَ عزیز حکیم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تو بے شک اللہ کیا ہے؟ غالب، حکمت والا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید. جی حمید کے معنی قابل تعریف. اور فارسی زبان میں ایک لفظ اس کا بہت اچھا معنی ادا کرتا ہے، ستعودہ صفات، کہ تعریف جس کے نام کا حصہ بن جائے اسے عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ حمید کہا جاتا ہے. اور فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ ستعودہ صفات. اردو زبان میں میرے علم میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو حمید کے پورے معنی کو کیا کر دے، یعنی ادا کر دے. بس ہم یہ ترجمہ کہتے ہیں قابل تعریف ترجمہ کرتے ہیں، لیکن قابل تعریف تو بہت کم بات ہے. یعنی یہ ایسی لفظ ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذات کے تعریف اس کے نام کا کیا ہو گئی ہو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ یہ کفار آپ کو گالیاں دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا تو کیا ہے؟ نام ہی کیا ہے؟ محمد، جس کی کیا کی گئی ہو؟ محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. میرا نام ہی محمد ہے، مجھے کیسے گالی دیں گے؟ یہ گالی بن سکتی ہے کہ وہ جس کی تعریف کی گئی ہے اس کو گالی دینا جو ہے نا؟ میرا کیا، میں انا محمد، میرا نام ہی محمد ہے، مجھے برا بلا کہنے سے، برا بلا کہتے ہوئے بھی جو ہے نا ایک عجیب سا جملہ بنے، کیسے برا بلا کہیں گے؟ میرا نام ہی کیا ہے؟ انا محمد. میرا نام ہی اللہ نے کیا رکھ دیا ہے؟ محمد. تو آپ برا بلا کیسے کہیں گے؟ تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ حمید، ستعودہ صفات. اور فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تو یقیناً اللہ کیا ہے؟ دشمن ہے. کن کا؟ اس کا ذکر آیت کے آخری حصے میں آ رہا ہے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. تو یقیناً انسان کیا ہے؟ ناشکرہ ہے یا نہیں شکرہ؟ اور اگر شکر کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ. اب دیکھیں ان اور اس کے بعد دوسرے حصے میں لام زبر لا آ جائے تو اب اس جملے میں ڈبل تاکید ہو جاتی ہے. یقیناً، یقیناً دو مرتبہ. ایک یقیناً کا معنی اس ان کا ہو جائے گا اور دوسرا یقیناً کا معنی اس لام زبر لا کا. تو آپ عام مفسرین و مترجمین جب ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی بار جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کرتے ہیں، دوبارہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے. البتہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے ترجمے میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن وہ پرانی اردو ہے. آج کل جو ہے نا وہ اردو وہ کہتے ہیں بے شک البتہ، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں بے شک اللہ البتہ رحم کرنے والا ہے. شاید اس زمانے میں البتہ کا لفظ یقیناً کے معنوں میں استعمال ہوتا ہو، لیکن آج کی جدید اردو میں البتہ کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے اکثر لوگ جب اس ترجمے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، بس پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی زبان کا ترجمہ جب دوسری زبان میں کیا جائے تو اس زبان کے مروج الفاظ استعمال کیے جائے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. مجھے قال موسیٰ لقومہ، اس کا ترجمہ ہم اکثر ہمارے جو ہے لوگ کرتے ہیں، جب آپ لفظی ترجمہ پڑھا رہے ہوں گے تب کہیں گے کہا موسیٰ نے لقومہ اپنے قوم سے، لیکن درس قرآن دے رہے ہوں یا عام لوگوں سے تو اس کہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. تو اب بات کیا ہو جائے گی؟ سمجھ میں آ جائے گی. اب آپ وہاں بھی لفظی ترجمہ لے کے چلیں گے تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. اب اس کا ترجمہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ ترجمہ اب یوں ہوگا ان ھذا لساحر، یقیناً یقیناً یہ جادوگر ہے. بات سمجھ میں آئے؟ دونوں مرتبہ یقیناً شروع میں لگا دیں. یقیناً یقیناً یہ
یہ جملہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ بن جائے گا، اور اگر آپ درمیان میں لگانے کی کوشش کریں گے تو اچھا جملہ نہیں بن پاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شروع میں ہی لگا دیں یقیناً یقیناً یہ جادوگر ہے. اب ان ھذا لسحر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یقیناً یقیناً یہ جادو ہے. جی ہاں، وہ جو ہے نا وہ کریں گے تو آپ خود ہی مشوش ہو جائیں گے. بعد میں آپ کو جو ایک دفعہ تو سمجھ آ جائے گا، اس وقت تو سمجھ آ رہا ہوگا، بعد میں جب اکیلے بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے یار، یقیناً یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے. تو اس لیے یقیناً یقیناً دیکھیں اردو زبان میں ڈھال رہے ہیں نا، تو جملے کو اس طرح ڈھالیں تاکہ آپ کو بعد میں بھی کیا ہو رہا ہو، بعد میں یہ نہ ہو کہ جی یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. مختلف جو ہے نا، بے شک بھی ہے، یقیناً بھی ہے، تحقیق بھی ہے، تاکید ہے بھی ہے، بلا شبہ بھی ہے. مختلف مفسرین نے مختلف ترجمہ کیجیے، البتہ بھی ہے، یعنی مختلف لوگوں نے بات جو ہے نا جس طرح آپ کو سمجھ آئے، آپ کو بعد میں یاد رہے کہ میں نے جو بات یعنی ڈبل تاکید کرنی ہے. اکثر و بیشتر جو ہے لام زبر لا جو ہے نا یہ اسی طرح آتا ہے کہ جو ہے نا درمیان میں ہی آتا ہے، الگ سے نہیں آتا. یہ لام زبر لا جملے میں جب استعمال ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے زیادہ تر. اس لیے میں وہی ترجمہ بتا رہا ہوں جو زیادہ تر قرآن کریم میں، ایک آدھ جگہ شاید ایسا نہیں ہو، لیکن باقی لام زبر لا. اور اس کو انشاءاللہ جب گرامر میں تھوڑا سا پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی. ان ھذا لشیء. اب یہاں پر تھوڑی سی بات جو ہے نا، اس کے بعد لفظ عجاب وہ پورا ہوتا ہے تو بات واضح ہوتی ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یقیناً یہ بہت عجیب چیز ہے. سمجھ آئی نا جی؟ تو وہ اس وقت موجود نہیں، لہٰذا تھوڑا سا آپ کو کنفیوز ہوگا. ان ھذا لمکر، کی سازش ہے. جزاک اللہ جی. ان ذالک لحق، یہ حق ہے. ان الانسان لظلوم، وہ ظالم ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یہ انسان بڑا، مولانا نے اس کا ترجمہ تھرڈولا کیا ہے، جو ہے نا بہت ہی ظالم ہے کہ اپنے اوپر کیا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر خود کیا کرتا ہے، یعنی میرے برے کاموں کا نتیجہ کسی اور نے تو نہیں بھگتنا نا، میں نے بھگتنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں دوسروں کو تکلیف دے رہا ہوں. میں کسی کا حرام کھالتا ہوں، کسی کا مال کھا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں نے فلاں کا مال کھا لیا، بڑا مزہ آیا. اس کا کیا گیا، اس کا تو آپ نے مال کھا لیا، اس کی تو جو ہے نا بچت ہو گئی، اور آپ کیا ہو گئے، اپنے وبال میں آپ کیا کر رہے ہیں، اضافہ فرما رہے ہیں. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، انصاف قیامت ہو کر رہنے والا ہے. یعنی قیامت کا دن کیا ہوگا، ہو کر آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھا اور 20 دن تک بستر پر رو رو کے، یار 20 دن تک بستر پر ہے. طبیب آتے جاتے پوچھا کیا ہو گیا ہے امیر المومنین، کوئی سمجھ نہیں آتی بیماری کیا ہے. بیماری کیا تھی کہ عمر وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ یقیناً انصاف کا دن کیا ہوگا، واقع ہو کر رہے گا. اس سوچ میں تھے کہ وہ انصاف کے دن عمر کیا جواب دے گا، عمر کی جاں بخشی کیسے ہوگی. 22.5 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمران ہے. ادھر بیت المقدس ہے، ادھر افریقہ کے سواحل ہیں، ادھر مدینہ کی ریاست ہے، اور عمر جو ہے نا رو رہا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا. اور آج کا مسلمان اتنی سی ریاست بھی نہیں پاس. ہماری ریاست ہمارا گھر ہی سمجھ لیں، چھوٹا سا گھر 200 گز کا، 1000 گز کا ہوگا، کسی کا 2000 گز کا ہوگا، اور زمین پہ اتراتا پھر رہا ہے، چلتا پھرتا ہے زمین پر. اس کا غم ہی نہیں کہ کل کیا جواب دوں گا میں رب کو. عمر اللہ کے رسول کا چہیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس راستے سے تم گزرو جو ہے شیطان اس راستے کو کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. وہ عمر رو رہا ہے، 20 دن تک بستر سے نہیں اٹھ رہا. قیامت میں جواب دہی کا احساس، جس دن جواب دہی کا احساس بیدار ہو گیا، زندہ ہو گیا، اور ہم اس پہ قادر ہو گئے کہ اپنے اندر، اس دن انشاءاللہ دنیا کی حیثیت ہمارے سامنے کیا رہے گی، بالکل ہیچ ہو جائے گی.
ان ابراہیم لحلیم، یقیناً ابراہیم کیا تھا؟ بہت بردبار تھا، بول اواہ منیب۔ ان اللہ لعفو غفور، بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، قوی ہے اور غالب بھی ہے، اس کی قدرت میں بھی ہے، وہ تم پہ غالب بھی ہے، لیکن وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيٌّ، عَلِيُّكُمْ نہیں ہے، لَعَلِيٌّ حلیم ہے جی، کتاب میں درست لکھا ہوا ہے نا۔ اللہ کیا ہے؟ بلند اور حلیم، لعلیم حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کیا ہے؟ بردبار، تحمل والا، یعنی اللہ کو انسان کے ایک ایک کرتوت کا کیا ہے؟ علم ہے، اس کے باوجود اس کا حلم کیا ہوتا ہے؟ اس پہ غالب آ جاتا ہے اور وہ اس کو فوراً اس گناہ پر، اگر ہمیں فوری طور پہ گناہ پہ پکڑ لیا جاتا ہے، جیسے گناہ ہوتا ہے ویسی کیا ہوتی سزا دے دی جاتی، تو ہم میں سے ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا تحمل میں جو ہے نا، تحمل سے کام لیتا ہوں، فوری طور پہ پکڑتا نہیں ہوں جی، برداشت، تحمل مزاج۔ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان کیا ہے؟ انتہائی ناشکرا ہے۔ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سورہ عادیات میں اللہ فرمایا ان الانسان وانہ علی ذلک لشہید، اور یہ اس پر خود گواہ بھی ہے۔ اور پھر قرآن جگہ جگہ پر آ کر مجھے اور آپ کو بار 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 نچوڑ رہا ہے، بتا رہا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں جی، جتنے بھی الفاظ ہیں، ان سب کا آپ حضرات نے کیا کرنا ہے؟ اپنی کتاب میں اس کے سامنے کیا کرنا ہے؟ اس کا ترجمہ لکھ لینا ہے، کیونکہ ہم نے جتنی مشق کر لی ہے اس کے بعد اس ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اگلی کلاس انشاءاللہ میں مزید آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔